اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں۔ ناظرین گرامی، علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحر الانوار میں نقل کرتے ہیں کہ ایک روز جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا مسجد میں صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ معاوضہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تمہیں خوش آمدید ہو، تم ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت علیہ السلام کو میری امت میں کشتی نوح علیہ السلام کی مثل قرار دیا ہے۔ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے آراز کیا وہ دریائے ضلالت میں غرق ہو گیا۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی تونگری کو فقراء و احتیاج سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فراغت کے اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اپنی عمر کے بارے میں درہم و دینار کی نسبت زیادہ بخل سے کام لو۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، مومن گناہوں کو یوں سمجھتا ہے گویا پتھر کی چٹان ہے جو اس پر گرا ہی چاہتی ہے، اور کافر گناہوں کو یوں معمولی سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کے ناک پر سے گزر جائے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، خدا کے نزدیک حزن و دائم سے زیادہ بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے خداوند عالم سے دعا کی ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرنے والے کو ضرورت بھر رزق عطا فرمائے، اور میرے دشمنوں کو زیادہ مال و اولاد میں مبتلا رکھے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، خداوند تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال و دولت کو، بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، جو شخص اپنی شرمگاہ اور زبان کو گناہ اور معصیت سے بچائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، جب اللہ کسی بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین میں سج و بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی اور اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، دنیا میں یوں رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے رہو۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قبر جائے امن، اور جنت اس کی ابدی زندگی کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ہمیشہ اپنے سے پست کی طرف دیکھو تاکہ تم اپنی دنیاوی زندگی کی گزار اوقات پر راضی رہ سکو، اور اپنے سے بلند تر کی طرف نہ دیکھو کہ اس سے تم غمزدہ اور دنیا کے ہریس میں ہو جاؤ۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، خواہ وہ تم سے قطع رحمی کریں، اور مساکین کے ساتھ محبت رکھو، اور ان کی ہم نشینی زیادہ اختیار کرو۔ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ،
امور کو منظم کرنے کی مثل کوئی عقل نہیں، اور محرمات سے بچنے کی مثل کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن و اخلاق جیسی کوئی بلند کرداری نہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔